نواز شریف کے بغض میں عوام کو سزا دی گئی۔ امید ہے کہ آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی اور نواز شریف اور ان کے مظلوم ساتھیوں کو پروجیکٹ کے کارندوں کی ناانصافیوں سے نجات ملے گی۔ یہ الفاظ ہیں مریم نواز کے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائر ہونے اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس کے عہدے پر براجمان ہونے کے بعد یہ الفاظ ہماری سیاسی اشرافیہ کی سوچ کی عکاس بھی ہے کہ فیصلے ان کے حق میں ہوں تو ہپ ہپ۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ظالموں کا قاضی آ گیا ہے کا نعرہ 90 کی دہائی میں جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد سے منسوب ہے، مگر اب یہ بات موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر فٹ بیٹھتی ہے، جو نام کے بھی قاضی ہیں اور کام کے بھی، کیونکہ وہ ملک کے سب سے بڑی عدالت کے قاضی یا چیف جسٹس بن چکے ہیں۔ سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کبھی نہ بن پائی اور الوداعی عشائیے میں بھی نہ ملے، اور یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنتے ہی ان تمام فیصلوں کو ریورس کر دیں یا پھر سے کھول دیں جن پر دونوں کا اختلاف یا الگ الگ رائے تھی۔ تو اس حوالے سے بڑی پیش رفت تو سامنے آئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے عہدہ سنبھالتے ہی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے معطل کردہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں کی کل یعنی پیر ہونے والی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کتنے متحرک ہیں۔ قانون کو معطل کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ عدالت عظمیٰ پارلیمنٹ کا بہت احترام کرتی ہے، لیکن اس نے اس بات کا جائزہ بھی لینا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے نفاذ میں آئین سے انحراف، آئین کی خلاف ورزی یا آئین سے مابرہ کوئی شق تو شامل نہیں کی گئی۔ اس قانون کے تحت چیف جسٹس کا سو موٹو کا اختیار متاثر ہوا تھا۔ ایک سوال یہ بھی کھڑا ہو گیا کہ اگر سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل پر پھر سے بحال ہو جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کا فیصلہ دیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران جسٹس سید منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سے کہا تھا یا تو وہ نیب ترمیمی کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنا دیا کریں یا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کی قانونی حیثیت کا فیصلہ ہونے تک انتظار کریں۔ تو تمام نظریں پھر سے سپریم کورٹ پر ہیں۔ اس ساری صورتحال سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد بھی سیاسی، آئینی اور عدالتی بحران ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کے ساتھ ہی نواز شریف اور جہانگیر ترین کا سیاسی مستقبل بھی جڑا تھا۔ نواز شریف کے خلاف سوموٹو کیس میں آرٹیکل 184 کے تحت فیصلہ سنایا گیا تھا جس میں انہیں تاحیات نااہل کیا گیا تھا، اور جہانگیر ترین کو بھی از خود نوٹس لیتے ہوئے اس آرٹیکل کے تحت تاحیات نااہل کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کی سزا ختم کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی، لیکن نون لیگ سمجھتی ہے کہ قومی اسمبلی نااہلی کی زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال کرنے کا بل اتفاق رائے سے منظور ہونے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی ختم ہو چکی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی سزا کو پارلیمنٹ بل پاس کر کے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں بلکہ اس کا کھل کر تاثر دیا گیا کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی کے لیے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے جانے اور قاضی فائز عیسیٰ کے بطور چیف جسٹس آنے کا انتظار کیا گیا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ چکے ہیں اور نواز شریف کی بھی 21 اکتوبر کی ٹکٹ جو نیب ترامیم معطل ہونے کے بعد کینسل کی گئی تھی، اب پروسیجر اور پریکٹس بل کی دوبارہ سماعت شروع ہونے کے بعد پھر سے ٹکٹ لے لی گئی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں سیاستدان کبھی تو آرمی چیف سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور کبھی چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور ملک میں یہ تاثر عام ہے کہ حکومت میں رہنے کے لیے سیاستدان کو کسی ایک یا دونوں کی بھرپور حمایت ہونا ضروری ہے۔ یہ دراصل اس جمہوری نظام کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ جس جمہوریت کے سب نعرے لگاتے یہ تاثر بھی ہمیں میڈیا میں بھی عام دکھائی دیتا ہے، ورنہ ظاہر ہے عوام میں بھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کس کے ساتھ ہیں اور چیف جسٹس کس کے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے سیاسی پارٹیاں اس تاثر کو کھل کر ہوا بھی دیتی ہیں، جیسا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بارے میں پی ڈی ایم حکومت کھل کر کہتی تھی کہ لاڈلے یعنی عمران خان کے ساتھ ہیں،
اور ان کے لیے ان کا نرم ہاتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے سابق چیف جسٹس کے خلاف بھرپور مہم چلائی، ان کے فیصلوں کے خلاف قراردادیں پاس کی گئی. ان پر اثر انداز ہونے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا بھی دیا تھا، جہاں مریم نواز نے چیف جسٹس کا نام لے کر ان کے گٹو سی یو کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ بندیال صاحب سپریم کورٹ کے باہر کراؤڈ دیکھ کر خوشی ہوئی یا نہیں، اور للکار کر کہا کہ عمر عطا بندیال شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ، ورنہ یہ قوم تمہیں بری طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے. اور پھر نون لیگ کا تو وتیرہ رہا ہے کہ اگر فیصلے ان کے حق میں نہ آئے یا نہ آنے کا خدشہ ہو تو یہ نہ صرف ججز کو بدنام کرتے ہیں، متوازی عدالتیں لگواتے رہے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑنے کا اعزاز بھی نون لیگ کے پاس ہے. جب نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا فیصلہ سنوانے کا خدشہ تھا، نون لیگی ہجوم لے کر سپریم کورٹ میں داخل ہو گئے، ورنہ ججز کو بھی اور ججز کو بھاگ کر جان بچانا پڑی، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کو گھر بھی بھجوانے میں کامیاب رہے تھے. اسی وجہ سے مریم نواز نے چیف جسٹس کو تڑیاں لگاتے نظر آئیں. لیکن سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا تحمل تھا کہ انہوں نے مریم نواز اور دیگر دھرنا دینے والوں کے خلاف کوئی توہین عدالت نہیں لگائی. اب ایک بار پھر نون لیگ کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس شاید ان کی طرفداری کریں گے. وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ چونکہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بیرون ممالک اثاثے ظاہر نہ کرنے سے متعلق صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا، تو چیف جسٹس بننے کے بعد شاید قاضی فائز عیسیٰ نون لیگ کے لیے ریلیف دیں گے. اب کیا چیف جسٹس اس جانبداری کے تاثر کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ چیف جسٹس کے لیے اس حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کیسے خود کو ایک غیر جانبدار جج ثابت کرتے ہیں، کیونکہ جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں، ان حالات میں عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر ضرور ٹکی ہیں کہ وہاں پر انصاف ہو رہا ہے. کیا سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے؟ اس کے علاوہ 90 دن میں الیکشن کا معاملہ بھی ان کے سامنے ہے. اس سے پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کے حوالے سے مقدمے میں قاضی فائز عیسیٰ نے خود کو الگ کر دیا تھا. اب وہ خود چیف جسٹس ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں انصاف کا کتنا بول بالا کرتے ہیں کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ظالموں قاضی آ گیا ہے.